ہے نیلوفر نیلوفر ایک بڑی ہاں میرا خیال ہے میں ان سے زیادہ آپ کی باری ہے. آپ عائزہ ہیں اس وقت بھائی میرے. اچھا یہ مجھے میری سٹوری 1.5 سال کے بعد ہم کام کر رہے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کی 5 ایسی یادگار جوڑوں کی کہانی جانیں گے جنہوں نے برسوں تک ناظرین کے دلوں پر راج کیا. کون سی جوڑی حقیقی زندگی میں محبت تک پہنچی، کون سی صرف بہترین اداکاری کی وجہ سے لیجنڈ بن گئی، اور کیوں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ انتظار کیے جانے والے ایک ری یونین نے آخرکار شائقین کو مایوس کر دیا. اور یقین مانیے آخر کہانی سننے کے بعد شاید آپ آن اسکرین کیمسٹری کو پہلے جیسی نظر سے نہ دیکھ سکیں. تو آغاز کرتے ہیں اس جوڑی سے جس نے جدید پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ بھی بدل دی. فواد خان اور ماہرہ خان پہلی مرتبہ 2011 میں ڈرامہ ہم سفر میں ایک ساتھ نظر آئے. فواد نے اصل کا کردار ادا کیا جبکہ ماہرہ نے فلم کے روپ میں سامنے آئی. جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ صرف ایک کامیاب ڈرامہ نہیں تھا بلکہ ایک ثقافتی انقلاب ثابت ہوا. ہم سفر نے نہ صرف پاکستان میں ریکارڈ ریٹنگز حاصل کی بلکہ سرحدوں سے باہر بھی بے حد مقبول ہوا، خاص طور پر بھارت سمیت پورے جنوبی ایشیا میں جہاں فواد اور ماہرہ دونوں راتوں رات گھروں میں پہچانے جانے والے ستارے بن گئے. صرف یہی کامیابی نے پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کرنے کے لیے کافی تھی. لیکن اصل دلچسپ موڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم سفر کی بے مثال کامیابی کے باوجود دونوں نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک دوبارہ کسی پروجیکٹ میں ایک ساتھ کام نہیں کیا. پھر 2022 میں وہ دوبارہ فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں نظر آئے. یہ مکمل طور پر مختلف دنیا تھی. ایکشن، لوک دستانی اور بڑے پیمانے کی سینماٹوگرافی. فلم نے خطے بھر میں باکس آفس کے کئی ریکارڈ توڑ دیے اور ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ فواد اور ماہرہ کی جوڑی آج بھی لوگوں کے دلوں میں ویسی ہی جگہ رکھتی ہے. اس لیے جب ان کے تیسرے مشترکہ پروجیکٹ نیلوفر کا اعلان ہوا تو مداحوں کا جوش آسمان تک پہنچ گیا. اس بار کہانی ایک خاموش اور جذباتی رومانوی فلم کی تھی جس میں ماہرہ ایک نابینا لڑکی کا کردار ادا کر رہی تھی جبکہ فواد ایک ایسے مصنف کے روپ میں تھے جب وہ اس محبت کر بیٹھا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ماہرہ کو بھی خدشہ تھا کہ کیا اتنے برس بعد وہی پرانی کیمسٹری واپس آ سکے گی. انہوں نے مذاق میں بتایا کہ وہ بار بار فواد سے پوچھتی رہتی تھی کہ کیا ہمارے درمیان اب بھی وہی جادو باقی ہے، جبکہ فواد کو اس بات پر ذرا بھی شک نہیں تھا. لیکن یہاں کہانی نے ایک غیر متوقع موڑ لیا. برسوں کی تاریخ کے بعد جب نیلوفر نومبر 2025 میں سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تو ناظرین نے اسے اس طرح قبول نہیں کیا جیسے سب کو امید تھی. فلم کو ملا جلا بلکہ زیادہ تر منفی رد عمل ملا اور باکس آفس پر بھی یہ خطرہ خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی. ناقدین نے اداکاری کی تعریف ضرور کی مگر ان کا کہنا تھا کہ کہانی میں وہ جذباتی چمک موجود نہیں تھی جس نے ان کی پہلے والی فلموں اور ڈراموں کو یادگار بنایا. ایک اہم سبب بھی تھا، صرف بہترین کیمسٹری ہی کسی فلم کی کامیابی کی ضمانت نہیں بنتی. صحیح وقت، مضبوط کہانی اور عمدہ اسکرپٹ بھی اتنے ہی ضروری ہوتے ہیں. کبھی کبھی بجلی واقعی صرف ایک بار گرتی ہے. اب آتے ہیں اس جوڑی کی طرف جسے آج بھی بہت سے لوگ پاکستانی ڈراموں کی تاریخ کی بہترین آن اسکرین کیمسٹری قرار دیتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد اور ماہرہ کی طرح نہیں بلکہ ان دونوں کا حقیقی زندگی میں کبھی کوئی رومانوی تعلق نہیں رہا. فواد خان اور ثانیہ سعید نہیں بلکہ سنام سعید نے زندگی گلزار ہے میں زرون اور کشف کے کرداروں کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. اس جوڑی کو خاص بنانے والی چیز محبت نہیں تھی بلکہ ٹکراؤ تھا. زرون ایک امیر، ضدی اور کسی حد تک مغرور نوجوان تھا جبکہ کشف ایک باوقار، خوددار اور اصولوں پر چلنے والی لڑکی. ڈرامے کے بڑے حصے میں دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ ناظرین ہر منظر پر یقین کرتے تھے. ان کے درمیان رہنے والی ہر بحث، ہر خاموشی اور ہر جذباتی لمحہ اتنا حقیقی محسوس ہوتا تھا کہ لوگ بھول جاتے تھے یہ صرف اداکاری ہے. ایک دہائی گزرنے کے باوجود آج بھی مداح ان دونوں کو دوبارہ ایک ساتھ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ بہترین اداکاری کی اصل طاقت ہے. کبھی کبھی سب سے مضبوط آن اسکرین جوڑیاں وہ نہیں ہوتی جو ہر وقت محبت کرتی نظر آئیں بلکہ وہ ہوتی ہیں جو ہر جذبے کو حقیقت بنا دیتی ہیں. اور اب یہاں سے کہانی مکمل طور پر بدل جاتی ہے کیونکہ اگلی دو جوڑیاں صرف اسکرین پر نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ایک دوسرے کی شریک حیات ہیں.
عائزہ خان اور دانش تیمور کی پہلی ملاقات 2006 میں آن لائن ہوئی۔ بعد ازاں 2014 میں دونوں نے شادی کر لی اور آج وہ پاکستان کے سب سے پسندیدہ سیلیبریٹی جوڑوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ساری بھول ہماری تھی، مہر پوش، چاند تارا سمیت کئی کامیاب ڈراموں میں ایک ساتھ کام کیا۔ ایک انٹرویو میں جب عائزہ سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں برا لگتا ہے جب ان کے شوہر کسی اور اداکارہ کے ساتھ رومانوی مناظر کرتے ہیں، تو ان کا جواب بہت دلچسپ تھا۔ وہ مسکرائیں اور بولی، میں ہمیشہ ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی جسے ہر عورت پسند کرے، اور مجھے بالکل ویسا ہی شوہر ملا۔ اس اعتماد اور بھروسے کو اداکاری سے پیدا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جب یہ دونوں اسکرین پر آتے ہیں تو ناظرین صرف کردار نہیں دیکھتے بلکہ ایک حقیقی رشتے کی جھلک بھی محسوس کرتے ہیں۔ بالکل یہی بات فرحان سعید اور عروبہ حسین کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ دونوں کی ملاقات شوبز کی دنیا میں ہوئی، محبت ہوئی اور پھر 2016 میں انہوں نے شادی کر لی۔ فرحان پہلے ہی بینڈ جلد مرکزی گلوکار کے طور پر بے حد مقبول ہو چکے تھے، جبکہ عروبہ پاکستانی ڈراموں کی ایک معروف اداکارہ بن چکی تھی۔ حقیقی زندگی کے اس تعلق نے ان کی آن اسکرین پرفارمنس میں ایک فطری سکون اور اعتماد پیدا کیا جسے ناظرین نے فوراً محسوس کیا۔ اور اب آتے ہیں اس فہرست کی سب سے نئی اور شاید سب سے حیران کن جوڑی کی طرف، بلال عباس خان اور دلفشا سلیم۔ بلال عباس خان اور دلفشا سلیم نے عشق و شد کے ذریعے پاکستان کی مقبول ترین آن اسکرین جوڑیوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ ان کے پاس فواد اور ماہرہ جیسی برسوں پرانی تاریخ نہیں تھی، یہ ایک بالکل نئی جوڑی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر ناظرین نے انہیں پہلی بار میں بے حد پسند کیا۔ ان کی گفتگو مزاح، جذباتی لمحات، رومانس اور ایک دوسرے کے ساتھ فطری ہم آہنگی نے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی ان کی مقبولیت تیزی سے پھیل گئی۔ کچھ ناقدین نے تو یہاں تک کہا کہ ان کی کیمسٹری نے ضرور ان کو شخصی یاد تازہ کر دی، اور یہ واقعی غیر معمولی بات تھی کیونکہ ایسی مضبوط آن اسکرین کیمسٹری بنانے میں اکثر برسوں لگ جاتے ہیں، جبکہ ان دونوں نے صرف ایک ہی پروجیکٹ میں یہ مقام حاصل کر لیا۔ تو آخر ان 5 جوڑیوں میں مشترک بات کیا تھی؟ 2 جوڑیاں حقیقی زندگی میں شادی شدہ ہیں اور ان کی آن اسکرین ہم آہنگی برسوں کے اعتماد اور محبت کا نتیجہ ہے۔ 2 جوڑیوں نے کبھی ایک دوسرے کو ڈیٹ تک نہیں کیا، لیکن بہترین اداکاری اور مضبوط کہانی نے انہیں تاریخ کی یادگار ترین جوڑیوں میں شامل کر دیا، اور ایک طویل انتظار کے بعد ہونے والی واپسی نے یہ ثابت کر دیا کہ صرف پرانی مقبولیت کسی نئے پروجیکٹ کی کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتی۔ صحیح وقت، مضبوط کہانی اور بہترین پیشکش بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ شاید یہ ایسا راز ہے کہ ناقابل فراموش آن اسکرین کیمسٹری کا یہ صرف محبت کا نام نہیں، یہ اعتماد، وقت، کہانی اور ایسی اداکاری کا امتزاج ہے جو ناظرین کو ہر لمحہ سچ محسوس کرائے۔ اور جب یہ تمام عناصر ایک ساتھ مل جائیں تو ایک ایسی جوڑی جنم لیتی ہے جسے لوگ برسوں تک بھلا نہیں پاتے۔ آپ کے خیال میں پاکستانی شوبز کی تاریخ میں سب سے بہترین آن اسکرین جوڑی کون سی ہے؟ حقیقی زندگی کے کس شریک حیات یا وہ اداکار جو کبھی حقیقی زندگی میں ایک ساتھ نہیں تھے؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نیلو کی ناراضی کیسے سال کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی فلم ہونے کے باوجود باکس آفس پر توقعات پوری نہ کر سکی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی پوری کہانی کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔